اور اس کے فضائل میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو فاقے کے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ چنانچہ صحابہ کرام اپنی بیٹیوں کو یہ سورت سکھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ ان کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کی بیٹیاں ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے کچھ آپ کو ہدیہ پیش کر دوں۔ چونکہ بیٹے ہوتے ہیں تو وہ تو کمائی کرتے ہیں، پیسہ آتا ہے، بیٹیاں تو گھروں میں رہتی ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ پیسے ہدیہ پیش کر دیتا ہوں، آپ اپنی بیٹیوں کے لیے استعمال کر لیجیے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فاقے کے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھا دی ہے، مجھے امید ہے اللہ ان کو فاقے میں مبتلا نہیں کریں گے۔ ہم نے اس سورت کو کیوں منتخب کیا اعتکاف کے لیے؟ وہ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ واقعہ کو پڑھے گا اور اس کو سیکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو غافلین میں شمار نہیں کریں گے۔ تو یہ جو الفاظ تھے نا کہ ان کو غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا، ان الفاظ نے دل کو تیار کر دیا کہ ہمیں یہ سورت ضرور سیکھنی چاہیے تاکہ ہمارا نام بھی غافلین میں سے نکل جائے اور اللہ کو جو یاد رکھنے والے لوگ ہیں ان میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، القاریہ بھی نام ہے، نبا بھی نام ہے، یوم الآخر بھی، یوم الدین بھی، یہ سب آخرت کے نام ہیں، قیامت کے دن کے۔ یوم التغابن بھی، ایک اس کا نام ہے واقعہ، اور یہ لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جی فلاں جگہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہوئی، واقعہ ہونے والی، یعنی قیامت آ گئی۔ اب قیامت آنے کو ساری دنیا مانتی ہے، مسلمان تو مانتے ہی ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، حتیٰ کہ دہریے بھی مانتے ہیں، مگر سائنسدانوں کی اپنی الگ سوچ ہے۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ قیامت اس طرح واقع ہوگی کہ سورج اپنی مدت حیات کو مکمل کر لے گا۔ سورج گرم کیوں ہے؟ اس کے اندر ہائیڈروجن بم ہزاروں کی تعداد میں ہر وقت پھٹ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور وہ دھوپ کی شکل میں حرارت ہم تک بھی پہنچتی ہے۔ اب وہ جو ہائیڈروجن بم ہیں ان کی تعداد محدود ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ سارے کے سارے پھٹ جائیں گے، ساری ہائیڈروجن گیس ہیلیم گیس بن جائے گی، تو سورج یکدم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب جب سورج ٹھنڈا ہو جائے گا تو ساری کائنات ٹھنڈی ہو جائے گی، اور کتنی ٹھنڈی ہوگی کہ زمین کا ٹیمپریچر -375 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ 0 ڈگری کے اوپر تو برف جمتی ہے، اور -2-3 ڈگری ٹیمپریچر ہو تو وہاں پہ کلفی جم رہی ہوتی ہے، اور زمین کے اوپر جو میکسیمم نیچے ٹیمپریچر گیا ہے وہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ، جو سائبیریا کے علاقوں میں، رشیا کے علاقوں میں یا برفانی علاقوں میں جو ٹیمپریچر جاتا ہے وہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا ہے۔ اور جب -20 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اس وقت تو انسان باہر نکل ہی نہیں سکتا، پھر چمڑے کی جیکٹیں، چمڑے کی پتلونیں، چمڑے کی ہر چیز بنا کے نکلتا ہے، کپڑا بندے کی سردی روک ہی نہیں سکتا، وہاں چمڑا کام آتا ہے، دستانے بھی چمڑے کے، سر پہ ٹوپی بھی، ہر چیز چمڑے کی ہوتی ہے۔ پھر ہم لوگ ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں -20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا، تو ہمیں انہوں نے خاص طور پر کہا کہ حضرت جب آپ باہر نکلیں
تو گاڑی کے اوپر ہاتھ مت لگانا۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ گاڑی اتنی ٹھنڈی ہوگی، آپ جیسے ہی ہاتھ لگائیں گے آپ کی جو جلد ہے نا وہ اس کے ساتھ چپک جائے گی، پھر جلد اتر جائے گی جب آپ ہاتھ کھینچیں گے۔ اب آپ بتائیے وہ جگہ کتنی ٹھنڈی ہوگی کہ جس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ کی جلد ہی اتر جاتی ہے۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس وقت زندگی کا نظام ختم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ سائنسدانوں کا نظریہ ہے، ہمارا نہیں۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ قیامت تو آئے گی مگر زمین کسی ستارے کے ساتھ ٹکرا جائے گی۔ ہر سال کئی ستارے زمین کے بہت قریب سے گزرتے ہیں۔ جیسے 1992-93 میں ایک ستارہ تھا، اس کا نام تھا ہیلے کومیٹ، دمدار ستارہ، وہ زمین کے قریب سے گزرا تھا۔ اس وقت ہم امریکہ میں تھے قدرتاً، تو امریکہ میں افراتفری مچی ہوئی تھی کہ جی اگر زمین سے ستارہ ٹکرا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ پاکستان میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، مگر وہاں پر عجیب تماشا بنا ہوا تھا۔ اللہ کی شان کہ وہ ستارہ آیا اور زمین کے قریب سے گزر گیا، زمین سے ٹکرایا نہیں۔ تو سائنسدانوں نے کہا کہ اگلی مرتبہ یہ 50 سال کے بعد پھر زمین کے قریب آئے گا، وہ 1940 سے کچھ اوپر کا سن ہوگا، اور اس وقت یہ زمین کے بہت قریب ہوگا اور یقیناً ٹکرا جائے گا۔ تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ستارہ زمین سے ٹکرائے گا تو زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اور ساری زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، قیامت آ جائے گی ان کے نزدیک۔ اور تیسرا سائنسدانوں کا جو نظریہ ہے وہ حقیقت کے ذرا زیادہ قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس، یعنی اللہ نے کائنات کو بنایا، ایک دھماکے سے پیدا ہوئی، اب یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم اس کائنات کو پھیلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھیلتے پھیلتے یہ ایک ایکولیبریم کے پوائنٹ پہ پہنچے گی اور پھر اس کے بعد یہ واپس اپنے مرکز کی طرف کھینچے گی، جیسے سپرنگ کھینچتے ہیں نا تو واپس آتے ہیں اپنی جگہ۔ تو یہ کائنات پھیل رہی ہے، پھیلنے کے بعد یہ اپنے مرکز کی طرف واپس آئے گی۔ جب مرکز کی طرف واپس آئے گی تو یہ سارے سورج چاند ستارے ایک جگہ پر آپس میں آ کے ٹکرائیں گے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے بگ بینگ، بڑا دھماکہ۔ تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات کا وجود بھی بگ بینگ کے ذریعے سے ہوا تھا اور کائنات کا اختتام بھی بگ بینگ کے ذریعے سے ہوگا۔ یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک تھی، مگر دین اسلام نے اس کی اور تفصیل بتائی ہے۔ جو صحیح حقیقت ہے وہ اللہ جانتے ہیں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور انہوں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے اس امت کو بتلا دیا کہ قیامت کیسے آئے گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، ان کو اللہ نے ایک بگل دیا ہوا ہے، سور دیا ہوا ہے، سائرن دیا ہوا ہے بجانے کے لیے۔ وہ سائرن پھونکیں گے اور اس کی آواز اتنی تیز ہوتی جائے گی، اتنی تیز ہوتی جائے گی کہ پہلے انسان مریں گے، حیوان مریں گے، پھر ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اب یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیسے ہوگی، یہ سائنسی اعتبار سے سمجھ نہیں آتی بات، مگر سائنسدانوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ جب کوئی مشین چلتی ہے نا تو اس کے اندر تھر تھراہٹ ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے، تو وہ وائبریشن کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے۔ جب وہ وائبریشن کی فریکوینسی اس کی نیچرل فریکوینسی کے ساتھ میچ کر جاتی ہے نا تو ایک عمل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریزوننس۔ ریزوننس کا کیا مطلب کہ پھر اتنی وائبریشن بڑھ جاتی ہے کہ وہ مشین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ مشینوں کو دیکھا، وہ ایسے پھٹی کہ ان کے پرزے جو تھے وہ سینکڑوں میٹر دور جا کے گرے۔ اس لیے انجینئر حضرات اس سے بہت گھبراتے ہیں کہ مشین کی جو وائبریشن ہے اس کے ساتھ نیچرل فریکوینسی میچ نہ ہو جائے کہیں۔
مسلمان سائنسدانوں نے کام نہیں کیا، ورنہ شریعت نے ان کو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں ان کے ذریعے سے بہت تباہی ہو سکتی ہے۔ شاید دنیا ایٹم بم بنانی بھول جاتی اگر مسلمان ساؤنڈ ویو کے اوپر ریسرچ زیادہ کر لیتے۔ ساؤنڈ ویو کے ذریعے آپ کہیں بیٹھ کے کسی آبادی کو جب چاہیں تباہ کر سکتے ہیں۔ وہ تو ایسی ویو ہے جو پوری کائنات کو تباہ کر دے گی، کسی شہر کو تباہ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ مگر ہم مسلمانوں نے اس پہ کام نہیں کیا، نالائق نکلے، جس کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ یہ ساؤنڈ ویو اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض مچھلیاں سمندر کے اندر سفر کرتی ہیں، اٹلانٹک کے اندر، وہ ٹھنڈا پانی ہے اور وہ ہزاروں میل دوسری مچھلیوں سے دور ہوتی ہیں، پھر وہ ان کو سگنل دینے کے لیے آواز نکالتی ہیں تو ان کی آواز ہزاروں میل دور دوسری مچھلیوں کو پہنچ جاتی ہے اور وہ محسوس کر لیتی ہیں کہ ہماری مچھلی خیریت سے ہے اور واپس آ جائے گی۔ سمندر کے اندر کمیونیکیشن کے لیے ساؤنڈ ویو سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال سائنسی اعتبار سے ساؤنڈ ویو کے ذریعے سے پھر یہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور جب یہ قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زمین کی رفتار بڑھ جائے گی۔ جو زمین گھوم رہی ہے نا، وہ گھومنے کی رفتار بڑھ جائے گی، اور جب بڑھ جائے گی تو پھر اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوا کے اندر جو ہے اڑیں گے اور بالکل غبار کی طرح مٹی مٹی بن جائیں گے۔ زمین اپنے اندر کے خزانے بھی باہر نکال دے گی اور زمین چپٹی ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ ہر جاندار چیز مر جائے گی، پھر جب تک اللہ چاہیں گے سب لوگ مرے رہیں گے، جب اللہ چاہیں گے دوبارہ پھر نفخہ ہوگا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ پیدا فرما دیں گے، اور پھر ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور ان کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں بعض لوگ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، نیکی والے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھلا سوچتے ہیں، بھلائی کا سبب بنتے ہیں، تو ایک وقت آنا چاہیے کہ ان کو اس کا انعام ملے۔ اور بعض لوگ دنیا کے اندر بڑے فسادی اور شر انگیز ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے درد سر بنے ہوتے ہیں، دوسروں کا جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ ایک وقت آنا چاہیے کہ ان کو اس کی سزا ملے۔ تو عقل بھی مانتی ہے کہ جزا اور سزا کا دن ہونا چاہیے، اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن انسانوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ 2 گروہ جنت میں جائیں گے اور 1 گروہ دوزخ میں جائے گا۔ اس میں بھی حکمت ہے، تو لوا کے لیے علمی نکتہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 2 گروہ بھی بنا سکتے تھے، ایک جنتی اور ایک جہنمی، 2 گروہ، یا اللہ تعالیٰ چاہتے تو 4 گروہ بھی بنا سکتے تھے۔ جنت میں اصحاب یمین اور سابقین 2 گروہ، اور جہنم کے بھی 2 حصے بن سکتے تھے، ایک عام جہنمیوں کا اور ایک وہ جہنمی جیسے فرعون، قارون، حامان، شیطان، بڑے بدماش تھے، ان کے لیے الگ ایک سیل ہوتا کہ ان کے لیے اللہ نے الگ عذاب کی جگہ بنائی ہے۔ تو 4 گروہ بھی بن سکتے تھے، مگر 4 گروہ بنانے میں بھی وہ مزہ نہ آتا جو 3 گروہ بنانے میں ہے۔ 3 گروہ بنانے میں کیا مزہ؟ اس میں اللہ کی رحمت کا پہلو سامنے آتا ہے۔ اب کوئی بندہ پوچھے جی قیامت کے دن لوگ کتنے گروہ میں تقسیم ہوں گے، تو ہم جواب دیں گے جی 3 گروہ میں تقسیم ہوں گے۔ اچھا جی ان میں سے کتنے گروہ جنت میں جائیں گے، کتنے جہنم میں؟ ہم کہیں گے جی 2 گروہ جنت میں جائیں گے اور 1 گروہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا غالب آنا، یہ مسئلہ سامنے نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جنت کے 2 حصے بنا دیے کہ میں اتنا رحیم ہوں کہ میں اپنے انسانوں میں سے 2 گروہوں کو جنت میں بھیجوں گا اور 1 گروہ کو میں جہنم میں بھیجوں گا۔ چنانچہ جنت میں جانے والے جو 2 گروہ ہوں گے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جہاز میں 2 بندے بیٹھے ہیں، ایک بندہ پیچھے اور ایک بندہ آگے، تو ایک بندہ پیچھے
ایک بزنس کلاس ہوتی ہے اور ایک فرسٹ کلاس ہوتی ہے. عام جہانوں میں دو کلاسیں ہوتی ہیں، اکانومی کلاس اور بزنس کلاس. لیکن ہمیں دبئی سے سعودی عرب جانے کا موقع ملا تو بلال صاحب نے ہماری ٹکٹ ایسے جہاز پہ بنوائی جو کوئی بادشاہ والا جہاز تھا. وہ ڈبل ڈیکر جہاز تھا، اس میں بزنس کلاس سے نیچے تھی نہیں کوئی. ہر بندہ بزنس کلاس میں سفر کر رہا تھا. وہ چونکہ عربوں کے لیے بنایا گیا تو وہ شاہانہ کام تھا اور اس میں صرف فرسٹ کلاس تھی. تو اس دن مجھے یہ آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک عام جنت ہے، یہ بزنس کلاس ہے، ہر جنتی بزنس کلاس میں جائے گا، یہ اصحاب یمین ہوں گے. اور ایک اللہ سے محبت اور پیار کرنے والے لوگ سابقین ہوں گے، ان کے لیے اللہ نے جنت میں فرسٹ کلاس بنائی ہوئی ہے جو اور بھی زیادہ اعلیٰ ہے. مگر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں نا، سلتم من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ پہلے والوں میں تو بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے. بعض مفسرین نے کہا کہ پہلی امتوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کو عبادت کا وقت بہت ملا اور فتنے تھوڑے تھے. وہ 4 سال 800 سال اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ہم تو 8 سال بھی عبادت نہیں کر سکے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی امت کے لوگوں میں سے، یعنی دور صحابہ میں وہ بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والے لوگوں میں کم ہوں گے. یہ تفسیر اور زیادہ اچھی ہے. اور واقعی صحابہ کرام نے، یہ ہمارے جو اکابر اولین زمانے میں گزرے ہیں، جتنی انہوں نے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری اور مجاہدے کیے، ہم تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جنتوں کا تذکرہ کیا کہ ان کی جنت ایسی ہوگی کہ ان کے پاس بچے ہوں گے، معصوم بچے، جو ان کی خدمت کے لیے متعین کیے گئے ہوں گے. مفسرین نے لکھا بچوں کو کیوں متعین کیا جائے گا؟ تو وہاں پر دلوں کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، میل نہیں ہوگی، کوئی دلوں کے اندر سیاہی نہیں ہوگی، صاف پاک ہوں گے. تو بچوں کو ان کی معصومیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خدمت پر مامور فرمائیں گے. اور ولدان کا لفظ لڑکی پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور لڑکے پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، اس میں صرف لڑکے بوڑھے نہیں ہوں گے، عورتیں بھی بوڑھی ہو جائیں گی. تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے لڑکے بنائیں اور عورتوں کی خدمت کے لیے لڑکیاں بنائیں، مگر وہ چھوٹے ہوں گے، معصوم ہوں گے اور ان کی خدمت اچھی لگے گی. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت ان کے پاس کوئی نہ کوئی خادم ہوتا ہے. تو اللہ نے اس بات کو پسند کیا کہ یہ جنتی میرے آخرت کے بادشاہ ہیں، ان کو بادشاہوں کی طرح ایک جگہ پر بٹھا دیا جائے گا اور ان کو شربت پلانے کے لیے آپ خورے اور پیالے لیے ہوئے چھوٹے بچے ہوں گے جو ان کو پیش کیا کریں گے. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں محمد بن سلمان بادشاہ آئے سعودی عرب کے، ان کو ایئرپورٹ کے اوپر 2 چھوٹے بچوں نے پھول پیش کیے. حالانکہ وہاں فوجی بھی تھے، سیاسی لوگ بھی تھے، ہزاروں لوگ تھے، مگر پھول پیش کرنے کے لیے بچوں کو سلیکٹ کیا گیا کہ بچوں کی معصومیت اور ان کا چھوٹا پن جو ہے اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوٹے بچوں کو خدمت کے لیے مامور فرمائیں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے ہوں گے جو بچپن میں فوت ہو گئے، اور بعض محدثین نے لکھا نہیں، یہ بچے اللہ پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کریں گے. وہ ہمیشہ چھوٹے بچے ہی رہیں گے اور ان کی معصومیت اور ان کا جمال بندے کو اچھا لگا کرے گا. اور یہ پانی پلائیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ان کو کھانے کے لیے میوہ دیا جائے گا. تو جنتی لوگ میوے کھائیں گے. جیسے آج کے دور میں مہمانوں کو دسترخوان پہ بیٹھتے ہوئے ایپیٹائزر دیا جاتا ہے، یہ سائنس کی نئی ریسرچ ہے. جہازوں میں بھی
جب کھانا دیتے ہیں نا آج کل، تو کھانا دینے سے پہلے بادام یا مونگ پھلی وغیرہ ڈرائی فروٹ تھوڑا سا پہلے دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ کھانے سے بندے کے اندر کھانے کی طلب پیدا ہوتی ہے. اس کو ایپیٹائزر کہا جاتا ہے. اور جب وہ فروٹ اپنی مرضی کے مطابق کھا لیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو لحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا بھنا ہوا گوشت دیا جائے گا جس کو کھانا لوگ پسند کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہی ہیں آج کے دور میں بھی مرغے کو پرندے میں شامل کیا جاتا ہے. جو لوگ مرغے پالتے ہیں نا، مرغی خانہ بناتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ نے کتنے برڈ رکھے ہوئے ہیں؟ تو دنیا میں بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، مرغے چرغے کو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آخرت میں مرغے چرغے کا انتظام فرما دیا. اب پہلے مرغے چرغے کھلا کے بعد میں کیوں نہیں فاقیہ کھلایا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ گوشت کے کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے، جبکہ فاقیہ کے کھانے سے بھوک بڑھتی ہے. تو پہلے فاقیہ کھلایا، پھر اس کے بعد ان کو مرغے چرغے کھلائے. پھر جب انسان پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے نا تو عام طور پر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اب تخلیہ اختیار کروں. تو پھر اللہ نے اس کے بعد حور عین کا تذکرہ کیا کہ ان سابقین کے لیے حور عین ہوں گی جو موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی اور اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے سیپ کے اندر کوئی موتی ہوتا ہے. ایک لفظ کے اندر اللہ نے ان کی خوبصورتی کو بیان فرما دیا. اس سے زیادہ کوئی اور لفظ کامل نہیں تھا جو کسی کی خوبصورتی کو بیان کر سکے کہ جیسے موتی ہوتا ہے نا سیپ کے اندر، اس طرح وہ جو ہے وہ حور عین ہوں گی. ایک نقطہ یہاں پر علمی اور سمجھنے والا ہے کہ سابقین کے لیے اللہ نے ان کی بیویوں کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ہوں گی. ان کے حسن کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا. مفسرین نے لکھا اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو جو غیور لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیویوں کا تذکرہ کسی غیر کے سامنے ہو، اس کو پسند نہیں کرتے. تو اللہ نے بھی سابقین کی رعایت فرمائی کہ ان کی بیویوں کے حسن و جمال کا تذکرہ میں نہیں کرتا کیونکہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ سابقین وہ تھے کہ جن کو عورتوں میں اتنا زیادہ شغف نہیں ہوتا، ان کا اصل محبوب اللہ رب العزت ہوتا ہے، لہذا ان کے لیے بیویوں کے حسن و جمال کو وضاحت سے بیان کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بس میرے چاہنے والے ہیں، میں ان کے گھر کی جو خادم ہے اس کے حسن کا تذکرہ کر دیتا ہوں. لوگ سمجھ لیں گے کہ جب گھر کی ہیڈ ماسی اتنی خوبصورت ہے تو گھر کی مالکہ کتنی خوبصورت ہوگی. بھئی جس گھر کی کام کرنے والی اتنی خوبصورت ہے تو پھر مالکہ کے اپنے حسن کا کیا حال ہوگا. تو اللہ نے صرف حور عین کا تذکرہ کر دیا، اس کے علاوہ تذکرہ نہیں فرمایا. البتہ ان کو سلامن سلامہ، ایمان والے بھی سلام بھیجیں گے اور فرشتے بھی سلام بھیجیں گے اور اللہ رب العزت بھی سلام بھیجیں گے. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے ٹیلی فون کال آ جاتی ہے نا تو بندہ خوش ہوتا ہے، جی بیوی کی کال آ گئی، جی میرے والد صاحب کی کال آ گئی، جی میری امی کی کال آ گئی، خوشی ہوتی ہے بندے کو. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آیا کرے گی اور یہ جنتی اللہ سے ہم کلامی کیا کریں گے. اب یہ ایسی نعمت ہے کہ بندے کو اللہ سے جنت میں ہم کلامی کا موقع ملے گا کہ اس پہ بندہ قربان ہو جائے. یہ وہ نعمت ہے جو سابقین چاہتے تھے، اللہ کا دیدار نصیب ہونا اور اللہ سے ہم کلامی نصیب ہوگا، وہ اللہ ان کو جنت میں عطا فرما دیں گے. پھر آگے 27 نمبر آیت آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں والے تو کیا خوب دائیں والے ہیں. یہ جو دوبارہ فرمایا نا ما اصحاب الیمین، یہ ان کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے. تو طلباء کے لیے جیسے حدیث ام ذرا میں فرمایا نا مالک وما مالک، مالک اور مالک کی کیا بات ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے یہاں فرمایا کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب یمین کی تو شان ہی کچھ اور ہے.
فی سدر مخضود، وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے جن میں کانٹا نہیں ہوگا۔ بیری کے درخت کو کیوں یہاں تذکرہ کیا گیا؟ عربوں میں بیری کا درخت پسندیدہ درخت تھا، کیونکہ گرم علاقہ تھا نا، تو ہر درخت وہاں نہیں اگتا۔ کیکر اور بیر یہ بڑے ڈھیٹ قسم کے درخت ہوتے ہیں،